السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک پروناؤنس کی 3 فارمز ہیں۔ فقرے کے ڈھانچے کو ڈسکرائب کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقرے میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس بیچ میں ورب آتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ یہ تو فقرے کا ڈھانچہ تھا۔ تو اب فقرے میں جو 2 فریق ہوتے ہیں، ایک جو پہلے ہوتا ہے، ایک جو آخر میں ہوتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ انہیں ہم پروناؤنس بھی کہتے ہیں، چونکہ ناؤن اور پروناؤن جو نام کی جگہ استعمال ہوگا اس کو ہم پروناؤنس کہیں گے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ہوں، میرا ایک نام ہے، تو میں اپنے آپ کو آئی کہوں گا، یہ پروناؤن ہے۔ میرے سامنے جو شخص بیٹھا اس کا بھی ایک نام ہے، اسلم ہے، اور اسلم کی جگہ جو نام استعمال ہوگا وہ پروناؤن کہلائے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہر پروناؤنس کی 3 فارمز ہوتی ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، تو آئی جو ہے یہ کس فارم میں ہے؟ کیونکہ یہ فقرے میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، تو یہ فائل کی جگہ پر ہے، تو یہ فائلی حالت میں ہے، یعنی کام کرنے والے کی حالت میں ہے۔ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو میں اس میں سبجیکٹ ہوں۔ تو جو یہ آئی ہے اس وقت کس فارم میں ہے، کس حالت میں ہے؟ یہ فائلی حالت میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹو فارم۔ اسی طرح سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو آپ پڑھنے والے ہیں، آپ آبجیکٹ کی جگہ ہیں، تو آپ کس پوزیشن پہ ہیں، کس حالت میں ہیں، کس فارم میں ہیں؟ آپ مفعولی حالت میں ہیں۔ مفعول سے مراد تو یہ ہوتا ہے نا جیسے کام کا ڈائریکٹ بینیفٹ جا رہا ہوتا ہے۔ تو سبجیکٹ آبجیکٹ ورب کے بارے تو میں تفصیلی گفتگو پچھلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ تو بیسیکلی ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، یہ تمام فاعل ہوتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ جمیل ٹیچز اسلم، تو جمیل جو یہ ناؤن ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہی ٹیچز اسلم، تو جمیل کو ہم نے ہی کر دیا، وہ جمیل اسلم کو پڑھاتا ہے یا وہ اسلم کو پڑھاتا ہے۔ تو بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جمیل بھی تو کام کر رہا ہے نا، پڑھانے والا ہے، تو وہ ناؤن ہے، اور اس کی جگہ ہم ہی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی پروناؤن ہے۔ تو گویا ثابت ہوا ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، ہیں جی، پرسنز ہوں، فرسٹ پرسنز ہوں، سیکنڈ پرسنز ہوں، تھرڈ پرسن ہوں، بھائی جو بھی کام کرے گا اس کو ہم فاعل کہیں گے، اور فاعل کی جگہ پر ہوگا تو اس کو ہم فاعلی حالت میں، یعنی کام کرنے والے کی حالت میں ہم اسے کہیں گے، کیونکہ وہ سبجیکٹ کی جگہ پہ ہے۔ اس سے ہم کہیں گے سبجیکٹ فاعل اور سبجیکٹو فاعلی، یعنی فاعل والی حالت۔ اسی طرح سے جب ہم آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں جس تک ڈائریکٹ بینیفٹ جاتا ہے، اچھائی یا برائی جاتی ہے سبجیکٹ سے نکل کر، اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو وہ اب کس حالت میں ہے فقرے میں؟ وہ مفعولی حالت میں ہے۔ تو گویا پروناؤنس کی بیسیکلی 3 فارمز ہوتی ہیں، ایک سبجیکٹو فارم ہوتی ہے، ایک آبجیکٹو فارم ہوتی ہے، اور ایک پوزیسو فارم ہوتی ہے، POSSESS۔ اس کا معنی ہوتا ہے پوزیس کا معنی ملکیت، یعنی قانونی ملکیت۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ آئی ہیو اے پین، میں ایک پین رکھتا ہوں، تو وہ پین کسی کا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کسی سے ادھار لیا ہو۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی پوزیس اے پین، تو اس کا مطلب یہ کہ میں لیگلی، قانونی طور پہ اس پین کا مالک ہوں اور یہ پین میرا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نے پوزیسو فارم دیا ہے، یعنی کہ ملکیت۔ پوزیسو فارم، پوزیس کا معنی کسی چیز کا قانونی مالک ہونا، ٹھیک ہے جی، اس کی ملکیت کا حق جتانا،
تو possess سے نکلا possessive یعنی ملکیتی حالت، یعنی ملکیت، کسی چیز کی ملکیت کو رکھنے والی حالت. تو میں فرض کرتا ہوں آئی ہے، آئی فرسٹ پرسن ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پروناؤن بھی ہے اور فکرے کے شروع میں آتا ہے. تو آئی جو ہے یہ فکرے کے، چونکہ میں جب کہتا ہوں نا کہ آئی ٹیچ یو تو آئی پہلے آئے گا، تو آئی فعلی حالت میں آئے گا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یو ٹیچ می، کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں، تو بھائی آئی کے معنی میں ہوتے ہیں اور می کے معنی مجھے ہوتے ہیں. تو اب می جو ہے وہ آئی کی جگہ نہیں آ سکتا، یعنی فائل کی جگہ نہیں آئے گا، وہ مفعول کی جگہ آئے گا، کیونکہ وہ مفعولی حالت ہے. کس کی؟ فرسٹ پرسن آئی کی، جو کہ واحد ہے، مونس بھی ہے، مذکر بھی ہے اور پروناؤن بھی ہے، چونکہ آئی کسی نام کی جگہ استعمال ہوا ہے. اب آئی یعنی میں کہہ رہا ہوں نا، تو ظاہری بات ہے کہ میرا نام جمیل ہے، تو میں کہہ رہا ہوں، تو میں اس وقت فعلی حالت میں ہوں اور میں پروناؤن ہوں. تو آئی فرسٹ پرسن ہے، فعلی حالت، اس کی مفعولی حالت می آ جائے گی. جب میں کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو آئی فعلی حالت میں، یو مفعولی حالت میں. اسی طرح سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یو ٹیچ می، کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں، تو پھر می مفعولی حالت ہو جائے گی کس کی؟ آئی کی. تو ناظرین، آئی می، آئی فعلی حالت اور می مفعولی حالت، اور اس کے بعد آ جاتی ہے آگے ملکیتی حالت. مائی اور مائن، دس از مائی پین، یہ میرا پین ہے. تو مائی جو ہے یہ ملکیتی حالت ہے، یعنی کہ ملکیت کا حق جتا رہے ہیں کہ یہ میرا پین ہے. تو آئی می مائی. اسی طرح سے وی ٹیچ یو، وی فعلی حالت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یو ٹیچ اس، آپ ہمیں پڑھاتے ہیں، تو چونکہ اس نے آخر میں آنا ہے، کہ مفعول فکر کے آخر میں آتا ہے، لہذا اس جو ہے وہ وہی فعلی حالت ہے اور اس کی مفعولی حالت ہے. اسی طرح سے آئی وی فارغ ہو گئے، اب یو کی باری آ گئی. یو واحد سیکنڈ پرسن ہے، یا آپ اس کو ناؤن پر ناؤن کہہ لیں، سبجیکٹ کہہ لیں، کہ اس کی فعلی حالت بھی وہی ہوتی ہے، مفعولی بھی وہی ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو اس وقت یو جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے. اگر وہ کہہ دے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو یو ٹیچ می، اب یو پہلے آ گیا. تو یو فعلی حالت بھی ہے اور مفعولی حالت بھی ہے. اور یو کی ملکیتی حالت کیا ہے؟ یور اور یورس. دس از یور پین. آئی ہوئی یو فارغ ہو گیا. اس کے بعد آ گیا جی شی. شی ٹیچز می، وہ مجھے پڑھاتی ہے. تو شی جو ہے اس وقت سبجیکٹ جگہ آیا ہے اور یہ فعلی حالت میں ہے. تو شی کی جو ہے فعلی حالت ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اسلم ٹیچ ہر، اسلم اسے پڑھاتا ہے. تو ثابت ہوا کہ شی جو ہے یہ فعلی حالت ہے اور شی کی مفعولی حالت ہر ہے، اور شی کی ملکیتی حالت بھی ہر ہے. اب آگے جی ہی ٹیچز می، وہ مجھے پڑھاتا ہے. تو ہی فعلی حالت میں ہے، میں مفعولی حالت میں ہوں. تو ہمارا ٹاپک اس وقت فکرے میں ہی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ ہم، میں اسے پڑھاتا ہوں، تو ہی فعلی حالت تھی اور ہم مفعولی حالت میں آ گیا. اب ہم کہتے ہیں کہ دے ٹیچرز، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں. دے اس وقت فعلی حالت میں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی فکرے کے شروع میں جو چیز آتی ہے وہ فاعل ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. آپ اس کو ناؤن کہیں، پروناؤن کہیں، آپ اسے جو مرضی کہیں، لیکن ہر ناؤن پروناؤن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، جو بھی نام لے لیں، جو بندہ بھی کام کرے گا وہ بیسیکلی وہ فاعل ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہر شخص، جاندار بے جان، جو بھی ہے، جو بھی کام کرے گا وہ فکر کے شروع میں آئے گا اور وہ فاعل کہلائے گا.
اسی طرح سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دے ٹیچ اس، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، اور الٹا میں کہہ دوں کہ وی ٹیچ دیم، ہم انہیں پڑھاتے ہیں، تو دے جو ہے یہ فاعلی حالت ہے چونکہ فاعل کی جگہ آ رہا ہے، اور دیم مفعول کی جگہ آ رہا ہے، اور وہ مفعولی حالت ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے جو پروناؤنس تھے ان کی 3 حالتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سبجیکٹو فارم، آبجیکٹو فارم اور پوزیسو فارم۔ اب ذرا ان فارم کی طرف آ جائیں جو کہ آپ کو شاید کسی نے ان کی وضاحت نہ کی ہو۔ انگریزی میں ان کی وضاحتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو انگلش لینگویج پڑھاؤں گا۔ کوئی میرا ویڈیو دیکھے یا نہ دیکھے برادران، میرا یہ کنسرن نہیں ہے۔ کوئی مجھے لائک کرے ڈس لائک کرے، میرا کنسرن نہیں ہے۔ کوئی مجھے سبسکرائب کرے یا نہ کرے، میرا کنسرن نہیں ہے۔ میں آپ کو واضح کر دوں، میں فی سبیل اللہ میں یہ چینل چلا رہا ہوں۔ ہاں، اگر میری آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو علم کو پھیلانا چاہیے، پھر اس کو آپ شیئر کر دیا کریں، باقی آپ کے معاملات ہیں، میرا کام صرف آپ کو پڑھانا ہے۔ تو اب میں آپ کو ان کی وہ حالتیں بتا رہا ہوں، ملکیتی حالتیں، جیسے کہ آئی ہے نا، اس کی مائی ہے، ٹھیک ہے جی، وی ہے تو اس کی اور ہے، ملکیتی حالت۔ اس طرح یو ہے تو اس کی یوہر ہے، اگر ہی ہے تو اس کی ہز ہے، اس طرح سے اگر شی ہے تو اس کی ملکیتی حالت ہر ہے، اگر وہ دے ہے تو اس کی ملکیتی حالت دیئر ہے، THEIR۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اسٹوڈنٹ کو، کہ وہ THEIR اس کے پروننسیشن ہے دیئر ہے، وہ اس کا دیر پروننسیشن کرتے ہیں، غلط ہے۔ اب جب آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ جمیل پین، جمیلز پین، تو جمیل کے بعد آپ کاما لگاتے ہیں تو آپ ایس لگاتے ہیں، یہ پوزیشن کو یعنی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دس از جمیلز پین، یہ جمیل کا پین ہے، آپ کو کاما لگانا پڑے گا، ایس لگانا پڑے گا، کیونکہ ایس جو ہے یہ ملکیت کی ایک علامت ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پروناؤنس کی، کہ ہم نے سبجیکٹو فارم پڑھ لی، آبجیکٹو فارم پڑھ لی، اور میں نے آپ کو ان کی پوزیسو فارم بھی بتا دی۔ جیسے آئی ہے تو اس کا مائی ہے، وی ہے اس کا اور ہے، یو ہے اس کا یور ہے، ہی ہے تو اس کا ہر ہے، ہی ہے تو اس کا ہز ہے، اور دے ہے تو اس کا دیئر ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ان کی پوزیسو فارم دوسری قسم کی بھی ہیں، جیسے آئی ہے اس کا مائی، اس کا مائنڈ بھی ہے۔ اب آپ بات سنیں، اب آپ کو کسی نے شاید یہ بتایا ہو کہ نہ ہو کہ مائنڈ ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ مائی کو تو ٹھیک ہے، دس از مائی پین، دس از مائی ہاؤس، لیکن مائنڈ کہاں پہ آئے گا؟ لیکن آپ کو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، نو باڈی وڈ ہیو ٹولڈ یو سو فار۔ جس چیز پہ آپ یہ اپنا حق جتا رہے ہیں نا، جیسے فرض کریں دس از مائی پین، انڈرسٹوڈ ہے، وہ آپ کا پین ہے، تو آپ اگر جس چیز کو آپ ملکیت جتا رہے ہیں، اگر آپ اس کا نام نہیں لینا چاہتے تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ دس از مائن۔ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ہے، اگر آپ فکر میں وہ آپ نہیں لکھیں گے تو پھر آپ وہاں پہ مائی استعمال نہیں کریں گے۔ جب مائی استعمال کریں گے تو لازماً جس چیز کا آپ حق جتا رہے ہیں اس کا نام لینا پڑے گا، اور اگر آپ وہ نام نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کو لکھنا پڑے گا دس از مائن۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پین میرا ہے۔ اب آ جائیں وہی کی طرف، دس از آور پین۔ اگر آپ پین کا نام نہیں لینا چاہتے تو آپ کو اوور کے ساتھ ایس لگانا پڑے گا، دس از اوورس، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا پین ہے۔ آئی بھی فارغ ہو گئے، اب یو کی باری آ گئی، دس از یور پین، یہ آپ کا پین ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس از یورس۔ اسی طرح سے آپ کا یو چلا گیا، اب آپ کا آ گیا ہی آ گیا، دس از ہر پین،
یہ اس کا پین ہے. اگر آپ نے پین ہٹا دیا تو ہر کے ساتھ آپ کو ایس لگانا پڑے گا. دس از ہرس. کیا مطلب؟ یہ اس لڑکی کا پین ہے. اب آ جائیے ہی پہ. دس از ہز پین. اس کی ملکیتی حالت صرف ہز ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دوں. اب نیکسٹ آ جائیں آپ دے پہ. دس از دیئر پین. یہ ان کا پین ہے. اگر آپ پین نہیں ظاہر کرنا چاہتے تو دیئر کے آر کے بعد آپ کو ایس لگانا پڑے گا. کوما نہیں لگانا. یہ کسی کے اندر بھی آپ کوما کسی اور صورت میں آتا ہے. تو یہاں پہ کریں گے دس از دیئر پین. یہ ان کا پین ہے تو یہاں پہ آپ کریں گے دس از دیئرس کہ یہ ان کا پین ہے. تو ناظرین آپ کو سبجیکٹو فارم, آبجیکٹو فارم, پوزیسو فارم میں نے پڑھا دی. ان کے علاوہ پوزیسو فارم کی بھی آگے دوسری قسمیں جو ہیں ایس والی میں نے پڑھا دی. ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے اور ایڈورب کیا ہوتا ہے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فکری کا ڈھانچہ ہوتا ہے سبجیکٹ, آبجیکٹ اور ورب کا. لازماً یہ بیسک الفاظ ہیں, بنیادی الفاظ ہیں جو کہ فکرے کی بنیاد بناتے ہیں. باقی اس میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے. تو سبجیکٹ, آبجیکٹ, ورب کے بعد ہم نے ورب کی اقسام ڈسکس کی تھیں. اس کے بعد پھر میں نے ایڈجیکٹو کا بتایا آپ کو, پھر میں نے ایڈورب کا بتایا. تو اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکلس کی. آرٹیکلس کو لوگ, اگر آپ انگلش گرامر میں جائیں گے تو آپ کو بڑی مشکل اصطلاحات اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں, ٹرمینالوجیز. تو میں اس کو بڑا سمپلی ڈیفائن کرتا ہوں. آرٹیکلس بیسیکلی تین جو ہمارے لفظ ہیں یا آپ ان میں سے ایک حرف ہے اے, این اور دی, انہیں کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں اے, این اور دی جو ہے اس کو ڈیفینیٹ, مطلق یعنی ایک مکمل ہرگز آپ کہہ سکتے ہیں, جبکہ اے, این کو کہتے ہیں انڈیفینیٹ. آپ نے فکرے پڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آئی وانٹ اے پین, شی از اے گرل, یہ اکثر استعمال ہوتا ہے, کہیں این استعمال ہوتا ہے. وہ بیسیکلی یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم فکرے کے ڈھانچے کے بعد آہستہ آہستہ الفاظ کو شامل کرتے جائیں گے. میں ان کو الفاظ کہوں گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایڈجیکٹو ہیں, چاہے وہ ایڈورب ہے, چاہے وہ آرٹیکلز ہیں, چاہے وہ وربز ہیں, ٹرانسٹیو, ٹرانسٹیو جو بھی ہیں. چونکہ میں نے تو آپ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں انگریزی گرامر کو آسان ترین الفاظ کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو بات ہو رہی ہے آرٹیکلس کی. تو ہمارے پاس دو اقسام ہیں. ایک قسم ہے ڈیفینیٹ, دوسری قسم ہے انڈیفینیٹ. تو ڈیفینیٹ آرٹیکلز سے مراد وہ آرٹیکل ہے جو کسی مشہور و معروف چیز ہو, ہیبت میں بڑی ہو, سائز میں بڑی ہو, بہت مشہور ہو, بدنام زمانہ ہو, ہم اس کے ساتھ سمپلی دی لگاتے ہیں. یا کوئی مشہور و معروف ہستی ہو, کوئی جاندار چیز ہو یا کوئی بے جان چیز ہو. مثال کے طور پہ دی قائد اعظم محمد علی جناح, دی فاؤنڈر آف پاکستان, دی پاکستان ٹائم, یہ اخبار تھا
جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پاکستان بنانے کے بعد اس کو اخبار کو پیدا کیا تھا، ان کے فاؤنڈر تھے. دا ریور راوی، دی اوشن، دا سی، یہ تمام بڑی چیزیں ہیں، اور ایک سے زیادہ جب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، گروپ بن جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. شیپ کا معنی بھیڑ ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ بھیڑ بھی ہوتی ہیں. بعض جمع واحد اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے بال ہیں، ایک بال کو بھی ہیئر کہتے ہیں، زیادہ بالوں کو بھی ہیئر کہتے ہیں، دی ہیئر. دی ماؤنٹینس، دی ہمالین. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر مشہور چیز ہوتی ہے جو شہرت رکھتی ہو، اچھی یا بری، یعنی اس کے اندر کوئی کوالٹی ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ اچھی کوالٹی، بری کوالٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بدنام زمانہ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس کے ساتھ دی لگاتے ہیں، کیونکہ اس کو ڈیفینیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک مخصوص یعنی کہ چیز کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک نام کے ساتھ، ایک ناؤن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ ناؤن یا نام جو کہ کوئی خاصیت رکھتا ہے اپنے اندر. ریور راوی ایک دریا ہے، کسی زمانے میں گورنمنٹ کالج کی دیواروں کے ساتھ سے گزرتا تھا. تو لہٰذا آپ کے علم میں اضافہ کر دوں تو یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے والے طالب علم کو راوین کہتے ہیں. اب اس کی دیکھا دیکھی ایچسونین ہیں جی، پنجابین، یہ ایک ریت چل پڑی ہے جسے میں ایک ممی ڈیڈی کام کہوں گا. سمجھے کہ میں پرانے دور کا بندہ ہوں، سچ بات کرتا ہوں چاہے تلخی ہو. تو دی جو ہے یہ ایک آرٹیکل ایسا ہے جو کہ نام کے ساتھ، جیسے ایڈجیکٹو یا ایڈورب ہے نا، اب وہ نام کے ساتھ، ہر چیز نام کے ساتھ منسوب ہوگی. صفات نام کی ہوتی ہیں، ایڈجیکٹو جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور ایڈورب بعد میں آتا ہے. تو دی جو ہے یہ بھی نام کے ساتھ آئے گا. دی ہمالین، دا ریور راوی، دا گورنمنٹ کالج لاہور، ہیں جی، دی راوینس، دی پاکستان ٹائم، دی نیشن، تمام اخباروں کے ساتھ دی لگتا ہے، تمام اوشن کے ساتھ دی لگتا ہے، تمام مشہور پہاڑوں کے ساتھ دی لگتا ہے. کوئی بھی مشہور چیز ہو اس کے ساتھ دی لگتا ہے، چونکہ یہ ایک مخصوص ہے اس نام کے ساتھ جو کہ اپنے اندر ایک مشہور خاصیت رکھتا ہے، منسوب ہے، وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دی کیوں لگتا ہے. اب جب کہ جو آپ کے دوسرے آرٹیکلز ہیں اے اور این، انہیں ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ، یعنی ان کی کوئی تک بندی نہیں ہے، ان کی کوئی لاجک نہیں ہے، یہ غیر مطلق ہیں، اور ان کا فکر ہے کہ بولنے میں کوئی ان کا کردار نہیں ہے، یہ کوئی آواز پیدا نہیں کرتے، یہ صرف ساؤنڈ کو دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی اے اور این، آئی وانٹ اے پین، تو میں یہ بتا دوں کہ حروف تہجی الفابیٹیکل لیٹرز ہم انگریزی کے اندر 26 ہیں، اس میں سے جو 21 حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹ، یعنی خاموش. اور اے آئی او یو، اے آئی او یو اور ایچ بھی غالباً، یہ حروف واول ہیں. اب فکرے کے اندر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس ناؤن کی بات کر رہے ہیں، یہ مثال کے طور پہ دس از این ایپل، تو جو ناؤن ہے، ناؤن کا اگر پہلا حرف اے ہوگا، اے این، آئی ہوگا، او ہوگا، یو ہوگا، تو یہ حروف واول میں سے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ این آئے گا. اور اگر کانسوننٹ میں سے ہوگا،
اب آپ اے ای آئی او یو یہ 5 حروف واول ہیں جی. ان میں سے کوئی بھی اگر پہلا حرف ہوگا تو اس کے ساتھ این آئے گا ورنہ اے آئے گا. اب ورنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ 26 حروف انگریزی کے ہیں اے سے لے کے زیڈ تک. آپ اس میں سے 5 کو نکال کے 21 رہ جاتے ہیں. تو بی ہے بوائے تو دس از آ بوائے آئے گا, این نہیں آئے گا چونکہ بی کا بوائے کانسوننٹ ہے, خاموش ہے. تو اس میں مزید کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, بس سمپل سا فارمولہ ہے کہ حروف واولس جو ہوتے ہیں ان کو میں کیا الگ سے پڑھاؤں آپ کو. وہ گنتی کے اے ای آئی او یو یہ 5 حروف واول ہیں. کسی بھی نام کے پہلا جو حرف ہوگا ان میں سے ہوگا تو آپ اس کے ساتھ این لگا دیں گے ورنہ آپ اے لگا دیں گے. جیسے کہ دس از آ مینگو, تو مینگو جو ہے یہ حروف واول نہیں ہے لہذا یہ کانسوننٹ ہے, تو یہاں پہ اے آ گیا ہے. اب جس طرح ایپل کا این ایپل ہوتا ہے, این ایروپلین ہے جی, تو این ایگل, اور ایگل کا جو ہے جس کو ہم عقاب کہتے ہیں اس کا ای ہے, حروف واول ہے. ٹھیک ہے جی. این امیج, اب امیج کا آئی جو حروف واول ہے. اس طرح سے آپ او لے لیں تو اب او کا میرے ذہن میں کوئی فکرہ نہیں آ رہا, آپ یو کر لیں. این امبریلا ایک چھتری. تو بات بڑی واضح ہے, انگریزی کے کل حروف جو ہے وہ 26 ہوتے ہیں. 26 میں سے 5 کو ہم واولس کہتے ہیں, اور اے ای آئی او یو یہ 5 حروف واول ہیں. اگر کسی بھی نام کے پہلے حرف میں سے ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو ہم اس کے ساتھ این لگا دیں گے ورنہ ہم اے لگا دیں گے. ورنہ سے مراد یہ ہے کہ ان 5 کو نکال دیں تو پیچھے آپ کے 21 کانسوننٹ رہ جاتے ہیں. ڈبلیو آپ کر لیں, بی کر لیں, ڈی کر لیں, ایکس کر لیں, کوئی بھی نام سے پہلے یہ حرف ہوگا تو اس کے ساتھ ہم اے لگا دیں گے. مثال کے طور پہ دس از آ مینگو جی, دس از آ بوائے وغیرہ وغیرہ, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو این جو ہے وہ بیسیکلی ان 5 حروف کے ساتھ آئے گا جو 5 حروف واول ہیں. ناظرین میں آپ کو آج ایک بات یہ واضح کر دوں کہ اب تک آپ نے جو گرامر پڑھی کتابوں میں یا استادوں سے پڑھی انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ جی حروف واول بیسیکلی 5 ہوتے ہیں, لیکن آپ کے علم میں یہ میں ایک اضافہ کر دوں کہ حروف واول 5 نہیں ہوتے بلکہ 6 ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ یہ بات میں نے کیسے کہہ دی کہ ہم نے آج تک تو یہ پڑھا ہے کہ حروف واول 5 ہوتے ہیں, اے ای آئی او یو. بھائی مجھے ایک بات بتا دیں, مجھے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. اٹ ٹیکس می این آور ٹو ریچ مائی ہوم. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے آور کے ساتھ ایک این کیوں لگایا. بات یہ ہے کہ اس میں تو آپ کا ایچ آ رہا ہے, تو ایچ تو کانسوننٹ ہے نا, واول تو نہیں ہے, لیکن آپ نے وہاں پہ این لگا دیا. تو میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ بیسیکلی آور جو ہے اس میں ایچ سائلنٹ ہے, اس میں ایچ سائلنٹ ہے. ایچ لکھنے میں آئے گا, بولنے میں نہیں آئے گا, لیکن ایچ کو ہٹا دیں اس کے بعد او آ جاتا ہے, تو او آپ کا حروف واول ہے, اس لیے وہاں پہ گھنٹے کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں. تو گویا ایچ ایک واحد حرف ہے 26 حروف میں سے جو کانسوننٹ بھی ہے اور واول بھی ہے. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کافی آج کے لیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کو ٹاپک لیں گے, اس پر ڈسکس کریں گے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ناظرین گرامی, آج کا ہمارا ٹاپک پرسنز ہے. چونکہ فقرے میں سب تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اب اسی لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں, واضح کر رہا ہوں جو فقرے کا حصہ ہوتی ہیں.
تو پرسنس کے عام لفظوں میں تو معنی ہوتے ہیں شخصیت کے، شخص کے. تو یہ لفظ پرسن ایسا ہے کہ یہ مونس کو بھی کور کرتا ہے اور مذکر کو بھی کور کرتا ہے. چونکہ چیئرمین ایک لفظ ہے، ہر ادارے کا چیئرمین ہوتا ہے، اسکول کے چیئرمین ہوتے ہیں. تو بے نظیر جب پاکستان میں آئی اور اس نے پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھالی تو یہ اعتراض اٹھا کہ جی یہ چیئرمین کے ساتھ جو مین ہے، یعنی اس کا مطلب کہ آدمی ہی چیئرمین ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایسا لفظ استعمال کریں کہ جو دونوں کو کور کرے. تو بی بی بے نظیر اللہ ان کو خلیق رحمت کرے، ان کے دور میں یہ لفظ جو تھا چیئرمین کی بجائے چیئر پرسن ہوا. یعنی پرسن کا مطلب مؤنث بھی مذکر بھی. تو یہ آپ کو بات میں نے اضافی بتائی ہے معلومات کے لیے. تو پرسن بیسیکلی 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. اب آپ میری مثال لے لیں کہ جو لوگ شریک گفتگو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی بھی ٹاپک پہ تو میں فرسٹ پرسن ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں. اگر میری جگہ 2 ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو وی آر ٹیچنگ یو، تو ہم دونوں فرسٹ پرسن کہلائیں گے، یعنی واحد آئی ہو گیا اور وی جمع ہو گیا. لیکن ہمارے سامنے دونوں صورتوں میں جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوگا میں اس کو آپ کہوں گا، جناب کہوں گا، تم کہوں گا، کیونکہ آئی اور وی کے سامنے ہمیشہ یو ہوتا ہے. آپ یہ سپوز کر لیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ ایسے ہی ہے نا جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں، بات کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن کہلاتا ہے اور جو بات سنتا ہے وہ سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے. جب میں بات کر کے خاموش ہو جاؤں گا آپ بات کرنا شروع کریں گے اور میں سننا شروع کروں گا. تو جس طرف سے بات کی شروعات ہوگی پھر آپ فرسٹ پرسن بن جائیں گے، میں سیکنڈ پرسن بن جاؤں گا. تو مختصر بات ہی ہے کہ جو گفتگو کرتا ہے وہ فرسٹ پرسن کہلاتا ہے، جو گفتگو سنتا ہے وہ سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے، اور جس کے متعلق ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ حاضر نہیں ہوتا اس سے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تو پہلی قسم میں آ گئی آئی اے وی، یہ آپ کے فرسٹ پرسن ہے، ایک واحد ہے ایک جمع ہے. اس کے بعد سیکنڈ پرسن ایک ہی ہے یو. یو واحد بھی ہے جمع بھی ہے، مطلب یو آر اے گرل، یو آر گرلس، یعنی واحد کے لیے بھی استعمال ہوگا یو اور جمع کے لیے بھی یو. جیسے میں اب آپ سے مخاطب ہوں تو لیٹس سے کہ میرے سامنے ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے تو میں ان سے مخاطب ہوں تو میں ان کو آپ ہی کہہ رہا ہوں. تو آپ جو ہے وہ 1 سے بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے اور 2 سے زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے سننے والوں کی. تو آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ فرسٹ پرسن آئی اور وہی ہوتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں اور جو گفتگو سنتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن کہلاتے ہیں. ان دونوں کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ، یعنی یہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں. اب یہ جس کے بارے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایبسنٹ، وہ تھرڈ پرسن ہے. جیسے ہی اور شی. لیٹ سے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی بھی شخص کے بارے، اسلم ہے، علی ہے، اکرم ہے، کہ ایک اکرم ایک اچھا انسان ہے، نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر آپ میری بات سنتے ہیں، پھر آپ بات کرتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ فرسٹ پرسن کہلاتے ہیں، میں خاموش ہو کے آپ کی بات سنتا ہوں. تو بات کرنے والا فرسٹ پرسن ہوتا ہے، سننے والا سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ تھرڈ پرسن ہے. تو فرسٹ پرسن آئی اور وی، سیکنڈ پرسن یو، یہ دونوں پریزنٹ ہیں. اور ہی، شی اور دے یہ تھرڈ پرسن ہے، کیونکہ شی مؤنث کو کور کرتا ہے اور ہی مذکر کو، اور دے دونوں کو کور کرتا ہے. تو ایک سے زیادہ مذکر ہوں، ایک سے زیادہ مؤنث ہوں،
جیسے کہ میں بات کرتا ہوں کہ جی شازیہ اور اسلم یا شازیہ یا حمیرہ یا فلاں فلاں بہت اچھی لڑکی ہیں، تو یہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اور ناظرین ایک آپ کو بات میں اور بھی ایڈ کر دوں، کیونکہ میری گرامر تو وہ گرامر نہیں ہے نا جو کہ برٹش گورنمنٹ نے بنائی ہے یا اس سے لوگ دیکھ کے تو آپ کو آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں. میری پرسنل ریسرچ ہے، اور میں آپ کو بات بتا دوں، میں اپنی پرسنل ریسرچ سے آپ کو گرامر پڑھا رہا ہوں. تو جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں ان کے بھی نام ہیں، میرا بھی نام ہے، میرے سامنے جو شخص بیٹھا گفتگو سن رہا ہے اس کا بھی نام ہے. لیکن جو فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن آپس میں جو شرکے گفتگو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو میں آپ کو آپ کہوں گا، میں آپ کا نام نہیں لوں گا. ہاں متوجہ کرنے کے لیے میں آپ کا نام لوں گا، لیکن روٹین کی گفتگو کے لیے میں آپ سے نام نہیں لوں گا، کیونکہ میں آپ کو آپ کہوں گا، جناب کہوں گا، تم کہوں گا، وغیرہ وغیرہ. اور میں اپنے آپ کو آئی کہہ رہا ہوں، یعنی میں، کیونکہ میں آپ کے نام کو جانتا ہوں، آپ میرے نام کو جانتے ہیں. ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، تو جو شخص موجود نہیں ہے وہ ہی، شی اینڈ دے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تینوں کیٹیگریز آپ کو سمجھ آ گئی ہیں. تو تھوڑا سا میں نوٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. آئی اور وی فرسٹ پرسن ہے، ایک واحد ہے ایک جمع ہے. یو جو ہے یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے. اسی طرح سے تھرڈ پرسن جو ہے ہی، شی اور دے ہیں. اچھا، آئی اور وی فرسٹ پرسن ہے لیکن یہ حاضر ہیں، یہ گفتگو میں شریک ہوتے ہیں، ایک بات سنتا ہے دوسری سناتا ہے. اسی طرح سے جو جس سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، یو، وہ بھی حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ہی، شی اور دے. اگر میں اسلم کہوں کہ اسلم اچھا لڑکا نہیں ہے تو یہ میں آپ سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے جی. اور جو حاضر پرسن ہوتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لیتے چونکہ وہ آمنے سامنے موجود ہوتے ہیں. نام ہمیشہ ان کا لیا جاتا ہے جو غائب ہوتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ اسلم ایک اچھا لڑکا نہیں ہے یا ہی از ناٹ اے گڈ بوائے، تو ظاہری بات ہے اسلم بھی تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہی بھی تھرڈ پرسن ہے. اسلم پراپر ناؤن ہے اور ہی جو ہے اس کی جگہ استعمال ہوا یہ پروناؤن ہے. یہ میں آپ کو پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں. اسی طرح سے شازیہ از اے گڈ گرل، تو شازی اگر میں کہوں کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے تو شی از اے گڈ گرل. اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ علی اینڈ اسلم آر پلئنگ اے میچ، علی اور اسلم میچ کھیل رہے ہیں، تو سمپلی یہ ہے کہ اگر میں ان کی جگہ یہ کہہ دوں کہ دے آر پلئنگ میچ، وہ میچ کھیل رہے ہیں، یعنی کہ میں ان کا نام لوں، یا اگر میں نام لوں اور نام نہ بھی لوں تو میں ان کی جگہ اور نام نہیں اگر لوں گا تو میں ہی، شی، دے استعمال کروں گا. اگر میں نام بھی لے لوں پھر بھی وہ تھرڈ پرسن ہے. اگر میں ان کی جگہ ہی، شی، دے استعمال کروں پھر بھی وہ فرسٹ پرسن ہے. کیونکہ وہ غائب ہیں تو وہ لفظ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے دس از پین، یعنی یہ ایک پین ہے تو دس قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو دیٹ کا معنی وہ ہوتا ہے، دیٹ از پین. دور کے لیے دیٹ از پین، وہ پین ہے. اسی طرح سے یہ ہی، شی غائب ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ہمارے بیچ میں نہیں ہوتے، چاہے ہمارے سے 2 انچ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوں، 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوں، لیکن یہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے، تو اسی لیے ہم ان کو غائب کہتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو آئی اور وی ہوتے ہیں ان کی طرف سے بات چیت کا آغاز ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوں. اگر ہم 2 ٹیچر آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے وی آر ٹیچنگ یو. تو اسی طرح سے ہم جہاں سے بات چیت کا آغاز ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن کہلاتے ہیں. جن تک جو بات سنتے ہیں، بات سننے والے ہوتے ہیں، وہ یو ہوتے ہیں. تو یو واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے. اسی طرح جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں بات کرنے والا ایک ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے 10 سے 1000 بندہ دیکھ رہا ہو، مجھے 3 بندے دیکھ رہے ہوں ویڈیو کو، تو وہ میرے سامنے ہی سمجھ لے ہیں جیسے میرے سامنے ہی ہیں. لہذا اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں تھرڈ پرسن. ان کے بارے بات چیت ہو رہی ہے چونکہ وہ حاضر نہیں ہے تو ظاہر ہے گفتگو کسی نہ کسی چیز کے بارے ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین یہ چھوٹا سا میرے ایک لیکچر ہوتا ہے اور مختصر سا میں آپ کو لیکچر دیتا ہوں. میں زیادہ آپ کو پیچیدگی میں نہیں الجھانا چاہتا کہ آپ صرف چھوٹی سی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے
تو کیا ضرورت ہے اتنی تفصیلات میں جانے کے لیے. تو دیگر تو اگر میں گرامر کو دیکھوں تو اس روح سے تو کافی اس میں تفصیلات آ جاتی ہیں. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.